وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر بے مرتبہ آواز میں درود پاک میں اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى الكرم والمعلم ورحمه وبركاته وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد للہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سرفراز فرمایا. نبی مکرم رسول محتشم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. سامعین محترم، جیسا کہ قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں، تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے کہ تاکہ تمہیں آزمایا جائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم کو آزمائش کے لیے ہی پیدا کیا ہے. کیسے آزمایا جائے گا؟ تو قرآن بتا رہا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ان چیزوں کے ذریعے جس چیز سے تم محبت کیا کرتے اور اس دنیا میں رہ کر جس سے ڈرنا ہے اس کا ڈر اپنے دل سے نکالتے ہو اور دنیا کے خوف کو اپنے دل میں بٹھائے رکھتے ہو. من الخوف، خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک اور پیاس کے ذریعے، ونقص من الاموال، اور تمہارے اموال کے نقصان کے ذریعے. اللہ پاک تمہیں دین کے علاوہ دنیا کی جو دولت عطا فرماتا ہے، دین کی دولت عطا فرماتا ہے، لیکن ہم دین کی دولت کو اتنا جمع نہیں کرتے جتنا دنیا کی دولت کو جمع کرتے ہیں. دنیا کی دولت کو جمع کرتے ہیں، دنیا کی عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندہ بھی ہیں تو دنیا میں عزت چاہتے ہیں، مر بھی جائیں تو چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری عمارتوں کو دیکھ کر لوگ یاد کریں، ہماری چھوڑی ہوئی جائیداد کو دیکھ کر خاندان والے یاد کریں، ہماری چھوڑی ہوئی بلڈنگ کو دیکھ کر ہماری اولاد یاد کریں. یہ ہماری فکر ہوتی ہے. لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے: وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ لوگوں خبردار، دنیا میں تمہیں صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم دنیا کی عزت حاصل کرو، دنیا کی شہرت حاصل کرو، دنیا کا دھن دولت، دنیا کی زیور جمع کرو، دنیا کی عزت کو پاؤ. صرف اس
پیسہ نہیں ہے، غریب ہو جاؤ، فقیر بن جاؤ، کوئی تمہیں اپنے کندھے سے کندھا لگانے نہیں، اپنے بازو نہیں بٹھا، اپنی سب میں کھڑا نہیں کرتا، یہاں تک کہ فنکشنز میں بھی تمہارا ٹیبل الگ ہوتا ہے، مالدار لوگوں کے لیے بھی ایک سیکشن الگ ہوتا ہے۔ جس دنیا کے لیے تم جیتے ہو، جس دنیا کے حوث میں تم زندہ رہتے ہو، جس فنا ہونے والے مال و دولت کو تم جمع کرتے ہو، تمہارا دولت کب تک کام آئے؟ اس وقت تک جب تک تم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، بستر موت پر آ جاؤ، پیسہ ہم نے کمایا، کیا کمایا؟ کمائے گا جب موت کا وقت آ جائے، منٹ سیکنڈ کو بڑے سے بڑے سرجن کو بلا کر بھی علاج کیا جائے، موت کا فرشتہ آنے کا وقت آ جائے، موت کا لکھا ہوا وقت، تعین کیا ہوا وقت آ جائے، کوئی ڈاکٹر، کوئی سرجن نہیں بچا سکتا سوائے خدا کے۔ اس کے لیے تمہیں قرآن کہتا ہے آزمایا جائے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، ماں باپ کے ذریعے، بھائی بہنوں کے ذریعے، جی فرینڈ سرکل، خاندان، قبیلے کے لوگ اپنی جگہ ہیں، سچ کی بات کر رہا ہوں، آزمائش ہو رہی ہے، والانفس، تمہاری جان کے ذریعے، تمہاری نسلوں کے ذریعے، زندگی ہم نسل داتے رہ کر گزارتے ہیں، جبکہ شریعت کہہ رہی ہے اے مرد مجاہد، اے بندہ مومن، مرد مجاہد بن جا، بکمال بن جا، اس کمال کو پہنچ جا کہ خدا تجھ سے راضی ہو جائے، اب خدا اس طرح راضی ہو جائے کہ خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا بندے تیری رضا کیا ہے، اس کمال کو پہنچے۔ والانفس، جو ہم اپنے نفسوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے نفس میں شیطان کو پہنا کیے ہوئے ہیں، شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اس راستے پر ہم چلتے ہیں، کچھ دیر کی عزت، کچھ دیر کی واہ، یاد رکھیں ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے اور تنگ دستی کا دامن شکار ہو جاؤ، مجبور ہو جاؤ، دنیا کی دولت تمہارے پاس کم ہو جائے، تو اس وقت صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ اللہ پاک یہ سب آزما کر یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون سا بندہ ہے جو صبر کرنے والا ہے، کون سا بندہ ہے میرا شکر کرنے والا ہے، کون سا بندہ ہے اتنی تکالیف آنے کے باوجود بھی میری حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ قرآن میں جگہ بھی فرمایا ہے ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، دنیا بھر کی مصیبتیں آئی تھی مومنوں پر، تو دنیا بھر کی مصیبتیں آئیں گی مومنوں پر، لیکن کوئی مصیبت مرد مومن کو، اللہ کی نافرمان بندوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی الا باذن اللہ، جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج ملک شام، ترک، لبنان، جو مسلم ممالک، وہاں جو عالم ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، اس پر صرف اللہ کا عذاب نہیں کہا جا سکتا، اس پر صرف اللہ کا قہر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ترک وہ ملک ہے جہاں جس ملک کی حکومت نے حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کمر بستہ ہے، یہ وہ مقدس ملک ہے جو مسلم مسلموں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتا رہا، لیکن آج وہاں تباہ بربادی ہو رہی ہے، کیوں؟ ہر وقت یہ بات سامنے رکھیں کہ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، تو دونوں رخ وہاں میں نظر
سے گناہگاروں کے لیے عبرت کا موقع ہے۔ ارے یہ وہ ملک جو عرب کہلائے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اسی کے برعکس اپوزٹ میں دشمنان اسلام خوشی منا رہے ہیں، ٹاٹر بنا رہے ہیں، مگر ان کو یہ پتا نہیں کہ اللہ کا خیر تم پر کیسے نازل ہوتا ہے۔ یہ دشمنان اسلام آئے دن تکالیف میں مبتلا ہو رہے ہیں، لیکن اس کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا۔ کیوں؟ ان کے پاس عزت ہے، پیسہ ہے، سب کو خرید کر پردہ ڈال دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، مومن کبھی دنیا کی عزت کے لیے اپنے آپ کا سودا نہیں کرتا۔ وہ کون کرتے ہیں نہیں معلوم، جس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، جس کے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے، وہ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوں گے۔ لیکن جو حقیقی مومن ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقانیت کو جانتا ہے، کبھی وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ لیکن اے ایمان والو، عبرت کا موقع ہے، ہمیں سدھرنا چاہیے، سنورنا چاہیے، اپنے اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش۔ جب اللہ پاک ایسے عظیم ملکوں کو آزمائش کے ذریعے ہو یا قہر کے ذریعے ہو تباہ و تاراج کر سکتا ہے، تو پھر ہم کہاں ہیں جس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں دنیا کے اعتبار سے؟ تو پھر ہمارے اعمال اگر بد ہو، اگر ہم پر یہ قہر نازل ہو جائے تو بتاؤ کیا کر پائیں گے؟ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے لوگوں، اللہ رب العالمین سے تمہیں پیدا کیا ہے آزمانے کے لیے، نہ اولاد پر اترانا ہے، نہ اپنی خوبصورتی پر اترانا ہے، نہ اپنے جسم پر پہلوان ہونے پر اترانا ہے، نہ دھن دولت پر اترانا ہے، نہ ہنر و تعلیم پر اترانا ہے، بلکہ ہمیشہ شریعت محمد یہ کہہ رہی ہے عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجز ہو کر رب کو منانے کی کوشش کریں۔ بات بتاؤ، اس لیے کہ نادان کہتے ہیں نا وسیلہ کیوں لیتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بات کہہ کر تمہیں بہکایا جائے، تمہارے ذہنوں کو پلٹایا جائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی یمننا و شامنا، مولا ملک یمن اور ملک شام میں برکت عطا فرما۔ میرے نبی کی دعا رد نہیں ہوئی، یقیناً میرے نبی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اللہ پاک نے عطا کیا، برکتیں عطا کی، لیکن ساتھ ساتھ وہ بات یاد رکھ لیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں میری امت کا حال، یہاں کوئی ملک کوئی کنٹری قائد نہیں کیا، یہاں کوئی ملک کوئی کنٹری کوئی دیش قائد نہیں کیا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا 1400 سال تک میری امت کا حال میں بیان کروں گا۔ 1400 سال تک میری امت کیا کر سکتی ہے میں بتاؤں گا، لیکن جب 14 صدیاں گزر جائے گی، 15ویں صدی آئے گی، اس وقت کیا ہوگا میں نہیں بتا سکتا، میں نہیں کہوں گا، تم لوگ دیکھ لیں۔ وہ چیزیں ہو رہی ہیں، وہ چیزیں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں کہ تمہارے ذہنوں میں پلٹایا جائے کہ تمہارے نبی نے خود جس نبی کا تم وسیلہ لیتے ہو اس نبی نے ملک شام کے لیے دعا کی تھی، لیکن آج وہ دعا کہاں رہی؟ اس نبی کا تم وسیلہ لیتے ہو، ملک شام کے لیے دعا کی گئی، لیکن ملک شام میں تباہی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہ لینا کہ میرے نبی کی دعا کا اثر ختم نہیں ہوا، بلکہ میرے نبی کی دعا کا اثر باقی ہے، تاکہ قیامت باقی رہے گا۔ لیکن میرے نبی کا فرمان یہ بھی ہے کہ 1400 برس کے بعد کیا حال ہوگا میں نہیں بتاؤں۔ یہ آثار قیامت، قیامت کے آثار، کون کب رہے گا، کون کب مرے گا، کسی کو تو پتہ نہیں ہے۔
یاد رکھ لیں، دشمنان اسلام چاہے مذاق بنائیں، کوئی زبان کچھ کہے، چاہے وہ ترک ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے شام ہو، سیریا ہو، مصر ہو، سعودی عرب ہو، کوئی ملک ہو، یہ سب خدا کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے آزماتا ہے۔ اس کی مثال بتاؤں، لخت جگر فاطمہ کے بندے مرتضیٰ، جگر گوشہ مصطفیٰ برادر حسن مجتبیٰ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جب اپنی عزیز جان کا نذرانہ پیش کیا، اس وقت آپ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم ہو گئے، غمزدہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ کی عبادت اور ریاضت کا یہ حال تھا، ایسی نشیدائی ہو جاتی، عبادت میں ایسی مصروف ہو جاتے، جس طرح آپ کی جگ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدم مبارک میں کانٹا چبھا، اس کانٹے کو نکالتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بے ساتھ اچھے تکلیف سے، لیکن جب وہی علی سجدے میں سر رکھے اپنا تو کسی نے اس کانٹے کو آپ کے پیر سے نکال دیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ علی آپ کے پیر میں کانٹا چبھا تھا، اس کو نکالتا تو بڑی تکلیف سے چیخ مارا کرتے تھے، لیکن جب آپ حالت نماز میں تھے ہم نے آپ کے پیر سے کانٹا نکال لیا، لیکن آپ نے قدم کو بھی حرکت نہیں کی، وہ چیزیں کہاں گئی؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں میں نماز جب ادا کرتا ہوں تو خدا کی بارگاہ میں ایسے مصروف ہو جاتا ہوں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، میرے جسم پر کیا ہو رہا ہے مجھے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا، یقیناً مجھے پتہ نہیں چلا تو میں کانٹا نکال دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہی کیفیت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے اندر بھی تھی۔ جب آپ عبادت میں مصروف تھے، گھر جل گیا، اب بتائیے اس کو کیا کہو گا؟ جو نادان و مذاق بنا رہے ہیں، کارٹون بنا رہے ہیں، دشمنان اسلام، تو کہیں اپنے دلوں میں بات نہ لانا کہ واقعی وہاں پر بھی کچھ ایسی بدکاریاں ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ قہر نازل ہوا۔ یہ قہر بھی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ حساس مسئلہ ہے، گناہ گاروں کے لیے قہر ہے، نیکوکاروں کے لیے آزمائش ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کسی نے کہا عبادت سے فارغ ہونے کے بعد کہ آپ کا گھر جل گیا، آگ لگی، آپ کو پتہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میرے ابا جان، میرے دادا جان مجھے تعلیم دی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا دہن مجھے صدقہ ملا ہے، جو آپ نے کہا تھا کہ جب میں عبادت میں مصروف ہوتا ہوں تو مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیا جل گیا کیا رہ گیا، جس جگہ بیٹھے وہی آگ لگی ہے، لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو وہ آگ چھو نہ سکے، تو اسی لیے یہ قہر گنہگاروں کے لیے ہے اور نیکوکاروں کے لیے آزمائش ہے، اور ہم جیسے گنہگاروں کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ ہم کو سدھرنا چاہیے، اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، اپنے نفسوں کو پاک کرنا چاہیے۔ ہم جو اللہ کے گھر سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم جو دنیا کی عزت، دنیا کے جاہ و جلال، دنیا کی دولت، دنیا کا دھن، دنیا کا زیور، دنیا کی طاقت کو لے کر ہم مچانا چاہتے ہیں، نہ جانے ہم پر ایسا عذاب اتر آ جائے۔ ہمارے درمیان جو نیکوکار بندے ہیں ان کے ساتھ اگر ایسی آزمائش ہو جائے تو خدا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، چاہے وہ مسلم کنٹری ہو
یا جمہوری ملک ہو، ان تمام مسلمانوں کی ہمت افزائی کے لیے دعا کر رب کی بارگاہ میں، ان تمام مظلوموں کی نصرت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اور بالخصوص ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ اور جہاں دنیا بھر میں کہیں پر قرآن کو جلانے کی بات کی جاتی ہے، قرآن کو پھاڑنے کی بات کی جاتی ہے، مساجد کو منہدم کیا جاتا ہے، بارگاہوں کو منہدم کیا جاتا ہے، آواز کو بند کرنے کی سازش رچائی جاتی ہیں، ان تمام ظالموں کو تباہ و تاراج ہونے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں اور مظلوموں کی حمایت کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں۔ اے ایمان والو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں ان بابرکت مہینوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ رجب المرجب کا وہ متبرک مقدس مہینہ ہے، اس کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینے ہیں جہاں پر تم جو عبادت کرو گے انشاءاللہ العزیز مستعان و انشاءاللہ رسول ہماری نیتوں کے اعتبار سے وہ اعمال رب کی بارگاہ میں قبول کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں جب رجب کا چاند دیکھنا تو رب کے حضور میں ہمیشہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان، مولا ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، رمضان تک ہمیں پہنچا۔ یہ مقدس مہینے ہمیں مل رہے ہیں، اللہ کے حضور میں تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں، مظلوموں کی حمایت کے لیے دعا کریں، ظالموں کی طاقتیں پست ہونے کے لیے دعا کریں۔ جتنے دشمنان اسلام، قرآن، مساجد، بارگاہیں، خانقاہیں، مدارس کو ڈھانے کی، ختم کرنے کی جو سازشیں رچا رہے ہیں، ان ظالموں کی زبانیں بند ہونے، ان کے دلوں پر تالا ڈالنے کے لیے اللہ پاک کے حضور دعا کرے۔ تالا ڈالنے سے مراد ان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ پھیر دے، ایسے پھیر دے کہ ان کے دلوں سے اسلام کے متعلق نفرت نکل جائے۔ اس طرح کی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت